یہ معاملہ کسی اچانک پیدا ہونے والی کشیدگی کا نہیں بلکہ ایک ایسے طویل سفر کی کہانی ہے جو خلیج کے ریتلے میدانوں میں خاموشی سے شروع ہوا اور آج کھلے مقابلے کی صورت میں دنیا کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب برسوں سے خود کو خلیج تعاون کونسل کا قدرتی ستون سمجھتا آیا ہے۔ اس سوچ میں غرور کم اور تاریخ احساس ذمہ داری زیادہ ہے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوا جب چھوٹی مگر بے پناہ دولت رکھنے والی ریاستوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ریاض کا یہ کردار قیادت سے زیادہ بالادستی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اب دنیا میں اس خطے میں 3 بڑی طاقتیں ایک طرف اور 2 بڑی طاقتیں ایک طرف ہیں۔ اب خلیج کا منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کی جو انٹری ہونے والی ہے، یہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور پاکستان کی طاقت اتنی مضبوط کس طریقے سے ہو گئی، اس کا احوال اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، خلیج کے اندر یہ دراڑ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس کی جڑیں 60 اور 70 کی دہائی تک جاتی ہیں، جب کویت نے تیل کی دولت کے بلبوتے پر تیزی سے ترقی کی اور ایک خود مختار آواز کے طور پہ ابھرنا شروع کیا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب ریاض کو یہ احساس ہوا کہ دولت، رقبے اور آبادی کے باوجود خلیج میں سب فیصلے تنہا نہیں کیے جا سکتے۔ بعد میں یہی راستہ قطر نے اپنایا، خاص طور پہ 90 کی دہائی کے آخر اور 21ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں، جب گیس کی دولت نے دوحہ کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ سعودی سائے سے نکل کے اپنی الگ پہچان بنا لے۔ یہی پس منظر تھا جس نے خلیج تعاون کونسل کو بظاہر متحد مگر اندر سے منقسم ادارہ بنا دیا۔ سن 2014 اور پھر 2017 سے 2021 تک بحرانوں نے اس سچ کو عیاں کر دیا کہ خلیج کا اتحاد دراصل مختلف مفادات کو ایک چھت تلے رکھنے کی ایک نازک کوشش ہے۔ کوئی مضبوط بندھن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قطر بحران اسی اندرونی کشمکش کی سب سے واضح مثال بن کے سامنے آیا، مگر اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خلیج کی سیاست کا سب سے حساس اور پیچیدہ رشتہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان رہا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس میں بظاہر قربت لیکن پردے کے پیچھے مقابلہ جاری تھا۔ برسوں تک یہ مقابلہ خاموشی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ یمن کی جنگ نے اس خاموش رقابت کو آواز دے دی۔ 2019 وہ سال تھا جب پہلی بار یہ واضح ہوا کہ ریاض اور ابوظہبی یمن کے معاملے میں ایک صفحے پر نہیں رہے۔ حوثیوں کے خلاف جنگ میں دونوں کی ترجیحات مختلف ہونے لگی۔ سعودی عرب کے لیے یمن ایک براہ راست سلامتی کا مسئلہ تھا، جبکہ امارات اسے اپنے بحری راستوں، بندرگاہوں اور علاقائی اثر و رسوخ کے تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ یہی فرق وقت کے ساتھ ایک خلیج میں بدلتا چلا گیا۔ پھر سعودی ویژن 2030 آیا، جس نے معاشی میدان میں مقابلے کو بھی جنم دیا، اور ریاض نے عالمی کمپنیز کو یہ پیغام دیا کہ خلیج کا اصل کاروباری مرکز اب سعودی عرب ہوگا، نہ کہ دبئی۔ یہ اعلان محض معاشی حکمت عملی نہیں تھا، بلکہ ابوظہبی کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ قیادت کے میدان میں اب سعودی عرب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی دوران امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانا ایک اور سنگ میل امارات کے لیے ثابت ہوا۔ سعودی عرب نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، اور یہی فرق دونوں ممالک کے علاقائی ویژن کو مزید جدا کرتا چلا گیا۔ امارات تیزی سے نئے اتحاد بنا رہا تھا، جبکہ ریاض محتاط انداز میں اپنی روایتی حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ محمد بن زائد نے محمد بن سلمان کے اقتدار کے ابتدائی دور میں ان کی بھرپور مدد کی۔ بین الاقوامی سطح پہ حمایت دلوانا ہو یا علاقائی فیصلوں میں ہم قدمی ہو، ابوظہبی کا کردار نمایاں رہا ہے۔ قطر کے خلاف 2017 کی مہم میں سعودی شمولیت اسی اثر و رسوخ کی ایک مثال تھی، مگر وقت کے ساتھ حالات بدل گئے۔ جوں محمد بن سلمان نے اقتدار مضبوط کیا اور عالمی سطح پر دوبارہ قبولیت حاصل کی، خاص طور پہ خاشگی واقعے کے بعد ان کے انداز میں خود اعتمادی بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ خود کو خلیج کا واحد فیصلہ ساز دیکھنے لگے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سعودی عرب نے واضح کرنا شروع کیا کہ قیادت میں شراکت نہیں ہوگی، اور یہ رقابت برسوں تک پس پردہ رہی، مگر 2025 کے آخر میں یمن کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں ہونے والی پیش رفت نے سب کچھ کھل کے سامنے رکھ دیا۔ امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل نے جب وسیع علاقے پر قبضہ کیا تو ریاض کے لیے ایک چیلنج نہیں تھا بلکہ ایک ریڈ لائن تھی۔ خاص طور پہ سعودی بارڈر کے قریب جو ہلچل ہو رہی تھی، اس نے اس تاثر کو مضبوط کیا کہ ابوظہبی یمن میں اپنے ایجنڈے کو سعودی سلامتی پہ ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ خلیج کی تاریخ میں غیر معمولی لمحہ تھا۔ سعودی عرب نے نہ صرف کھل کے اماراتی پالیسی پہ تنقید کی، بلکہ براہ راست فوجی کارروائی بھی کر دی۔ سعودی حمایت یافتہ قوتوں نے علاقے واپس لے لیے، جنوبی عبوری کونسل تحلیل ہوئی اور اماراتی افواج یمن سے نکل گئی۔ بظاہر یہ عسکری کامیابی تھی، مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہوا۔
یہ واقعہ دراصل ایک پردہ اٹھنے جیسا ہے. جو کشیدگی برسوں سے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ سب کے سامنے آ گئی، اور ماہرین کے مطابق یہ کوئی نیا بحران نہیں تھا بلکہ ایک پرانے تنازع کا کھل کے سامنے آنا تھا. سعودی عرب کے نزدیک یہ ایک موقع تھا کہ وہ امارات کو ان پالیسیز پہ جواب دہ ٹھہرائے جنہیں وہ خطے کے لیے غیر مستحکم سمجھتا ہے، چاہے وہ افریقہ میں مداخلت ہو، بحیرہ احمر کے اطراف سرگرمیاں ہوں، یا اسرائیل کے ساتھ بڑھتا ہوا تعلق ہو. امارات کے لیے یہ رد عمل حیران کن تو نہیں تھا، مگر اس کی شدت غیر متوقع ضرور تھی. یہی شدت اس بات کا اعلان تھی کہ تعلقات اب پرانے سانچے میں واپس نہیں جائیں گے، چاہے ظاہری طور پہ مسکراہٹیں ہوں، مصافحے ہوں، خلیجی اتحاد کی باتیں ہوں، اندرونی سطح پہ عدم اعتماد برقرار رہے گا. اور یہ رقابت اب صرف یمن تک محدود نہیں ہے، صومالیہ، سوڈان، فلسطین، حتیٰ کہ شام جیسے میدانوں میں بھی یہ مقابلہ اثر انداز ہو سکتا ہے. سعودی عرب اب امارات کی خارجہ پالیسی کو محض اختلاف نہیں بلکہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے، اور خاص طور پہ وہ اتحاد جو اسرائیلی مفادات سے جڑتا دکھائی دیتا ہے وہ ریاض کے لیے ناقابل قبول بنتا جا رہا ہے. اب یہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے. برسوں سے پاکستان مشرق وسطیٰ میں خاموش مگر مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے. پس منظر میں پردے کے پیچھے عسکری تربیت، انٹیلیجنس تعاون، دفاعی مشاورت تک محدود رہا ہے، مگر اب پہلی بار نقشہ بدل رہا ہے. پاکستان محض سائے میں کھڑا شریک نہیں ہے بلکہ زمین پر اترنے کی تیاری کر رہا ہے، ایک واضح بلاک کے ساتھ، ایک واضح سمت میں. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین تیار ہونے والا ایک دفاعی معاہدہ ہے جو اب کاغذی مسودہ نہیں رہا. یہ ایک اسٹریٹجک اعلان ہے کہ خطے میں طاقت کے نئے مراکز اب اثر نو ترتیب پا رہے ہیں. ایک طرف وہ محور ہے جس میں اسرائیل ہے اور اس میں مڈل ایسٹ کی ایک بڑی طاقت ہے جو عسکری، انٹیلیجنس اور سفارتی سطح پہ ایک نیا نقشہ کھینچنے کی تیاری میں. دوسری طرف یہ ایک ٹرائکا ہے جس میں پاکستان کی شمولیت سب سے غیر معمولی اور فیصلہ کن عنصر ہے. یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقتوں میں آ رہی ہے جب مشرق وسطیٰ عدم استحکام کی ایک نئی لہر سے گزر رہا ہے. غزہ، یمن، سوڈان، بحیرہ احمر، شام اور ایران، ہر محاذ پہ کشیدگی کی لکیریں ایک دوسرے سے جڑتی دکھائی دے رہی ہیں. ایسے ماحول میں دفاعی معاہدے محض تحفظ کے لیے نہیں ہوتے، وہ پیغام ہوتے ہیں، اور اس معاہدے کا پیغام بہت واضح ہے. پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کی بات چیت کے بعد مسودہ تیار ہو چکا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی جذباتی یا فوری فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا، طے در طے منصوبہ ہے. اور یہ بھی معنی خیز ہے کہ اسے گزشتہ برس پاکستان اور سعودی عرب کے سیکیورٹی معاہدے سے الگ رکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ اتحاد اس سے کہیں وسیع، گہرا اور ہمہ جہت ہوگا. ترکیہ کی دلچسپی اس پورے منظرنامے کو مزید اہم بناتی ہے. انقرہ خود کو محض ایک علاقائی طاقت کے طور پہ نہیں دیکھتا بلکہ ایک ایسے مرکز کے طور پہ دیکھتا ہے جو یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑتا ہے. صدر اردوان کا یہ تصور ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم بنایا جائے. یہ دراصل اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش ہے جو عرب دنیا اور مسلم دنیا کی اجتماعی حکمت عملی میں دہائیوں سے موجود رہا ہے. یہاں ایک نقطہ بہت عام ہے، یہ اتحاد کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، مگر یہ ضرور اعلان ہے کہ اب خطے میں فیصلے صرف ایک محور کے گرد نہیں گھومیں گے. اسرائیل کا اور ایک بڑے عرب ملک کا اتحاد جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس نیٹ ورکس اور مغربی پشت پناہی کے ساتھ تیزی سے آگے جو بڑھ رہا ہے، جس میں بندرگاہیں ہیں، بحری راستے ہیں، افریقی ریاستیں ہیں، بحیرہ احمر کا کنٹرول ہے، یہ سب اس بڑے کھیل کا حصہ ہے. ایسے میں سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تنہا اس دباؤ کا سامنا کرے. یہی وہ مقام تھا جہاں پاکستان کی اہمیت غیر معمولی ہوئی. پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس نہ صرف جنگی تجربہ ہے بلکہ ایک ایسی دفاعی صلاحیت موجود ہے جس کا ذکر کیے بغیر بھی اثر قائم رہتا ہے. جوہری صلاحیت یہاں ہتھیار کے طور پہ نہیں، ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک عنصر کے طور پہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ مبصرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات صلاحیت کا تاثر خود صلاحیت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ترکیہ اس اتحاد میں اپنی دفاعی صنعت، ڈرون ٹیکنالوجی، نیٹو تجربے اور علاقائی سفارتکاری کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. حالیہ برسوں میں ترک دفاعی ساز و سامان نے میدان جنگ میں جو کارکردگی دکھائی ہے اس نے انقرہ کو خریدار نہیں، فراہم کنندہ بنایا. اور یہ تبدیلی معمولی نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھی کہ ترکیہ اب سیکیورٹی درآمد نہیں کرتا بلکہ وہ سیکیورٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے. سعودی عرب اس ٹرائکے میں معاشی طاقت، جغرافیائی مرکز، مذہبی اہمیت کے ساتھ کھڑا ہے. اور مکہ اور مدینہ کا دفاع محض مذہبی معاملہ نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے جذبات سے جڑا ایک اسٹریٹجک نقطہ ہے. اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان اور سعودی عرب کی عسکری قربت دہائیوں سے قائم ہے. اور اب اسی بنیاد کے اوپر ایک وسیع اتحاد کی عمارت کھڑی کری جا رہی ہے. یہ اتحاد کیوں اہم ہے؟ اس کا جواب صرف معاہدوں میں نہیں، وقت میں پوشیدہ ہے. یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں کسی ایسے اتحاد کا حصہ بن رہا ہے جو دفاعی پیداوار، مشترکہ مشقوں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ممکنہ طور پہ آن گراؤنڈ جا سکتا ہے. ماضی میں پاکستان کی موجودگی زیادہ تر علامتی رہی تھی یا محدود نوعیت کی رہی تھی، مگر اب منظر تبدیل ہو رہا ہے. اس کے اثرات دور رس ہوں گے. ایک طرف اسرائیل ہے
اور عرب وہ ملک جو ابراہم اکارڈ میں دوسرے ممالک کو ملانا چاہتا تھا، جو اس خطے کو ایک الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اتحاد ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم دنیا میں بھی اجتماعی دفاع اور مشترکہ حکمت عملی ممکن ہے اگر اعتماد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ترک وزیر خارجہ نے اتحاد کے سوال پر اعتماد کو کلیدی لفظ قرار دیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ یکدم نہیں ہوگا، یہ کوئی ڈرامائی اعلان یا فوری عسکری صف بندی نہیں ہے، یہ ایک تدریجی عمل ہے جس میں پہلے دفاعی پیداوار ہوں گی، پھر مشقیں ہوں گی، پھر بندرگاہوں اور فضائی حدود تک رسائی ہوگی، اور اس کے بعد شاید وہ مرحلہ آئے جب پاکستان واقعی مشرق وسطیٰ میں زمین پر موجود ہوگا، نہ کہ صرف نقشوں میں۔ یہ کہانی صرف 3 ممالک کی نہیں ہے، یہ اس سوال کی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا مستقبل کون طے کرے گا؟ کیا وہ اتحاد جو اسرائیل کی سمت بن رہا ہے، یا وہ محور جس میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب ایک مشترکہ مفاد کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں؟ فرق صرف اتحاد کا نہیں، نقطہ نظر کا ہے۔ ایک طرف طاقت کا پھیلاؤ ہے، دوسری طرف توازن کی کوشش ہے، اور شاید یہی اس پورے منظرنامے کا سب سے بڑا پہلو ہے، اور پاکستان پہلی بار اس کھیل میں خاموش تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال کھلاڑی بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا باب ہے، اور اس باب کی سطریں بھی ابھی لکھی جا رہی ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ مشرق وسطیٰ وہ نہیں رہے گا جو کل تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔